اس رات ہیلینا اپنی سواری میں گھر کی طرف جاتے ہوئے شہر کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ اب کنٹری سائڈ میں رہتی تھی، اس لیے اپنے پرانے گھر کے ان نظاروں کو دیکھنا اب اس کے لیے ایک نایاب موقع تھا۔ 500 سال پہلے بطور ایمپریس وہ اسی جگہ رہا کرتی تھی۔ وہ اتنے عرصے بعد بھی یہاں کچھ زیادہ نہیں بدلا تھا۔ سیزر اس کے سامنے بہت ہی زیادہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ ہیلینا کی آواز پر بھی نہیں جاگتا۔ وہ اسے جگانے کے لیے اس کے قریب کھسکتی ہے۔ اسی لمحے گاڑی ایک پتھر سے جا ٹکراتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جا ٹکراتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سیزر ہیلینا کے اوپر ہے اور ان دونوں کے چہرے آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ رومانٹک سین ہو سکتا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی تکلیف میں تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ بہترین موقع لیکن اب ضائع ہو چکا تھا۔ سیزر بھی اس صورتحال پر کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب وہ ڈیوک سٹی ریزیڈنس پہنچتے ہیں تو ہیلینا پرنس کے ساتھ مزید اس آکورڈ سائلنس کو برداشت نہیں کر پاتی اور فوراً اپنی سواری سے باہر نکل جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہے، لیونارڈ دیکھتا ہے کہ اس کا ہونٹ نیلا پڑ چکا ہے۔ وہ اس پر سویلنگ بھی آ چکی تھی۔ وہ صورتحال کو دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ ہیلینا اسے ٹالنے کے لیے جھوٹ بولتی ہے کہ گاڑی کے جھٹکے سے اس کا اپنا ہی ہونٹ کٹ گیا تھا۔ اگر اس کا سرخ چہرہ اور کپکپاہٹ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، مگر یہ سب کچھ اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ 2 دن بعد شدید طوفان پورے کیپٹل کو برف کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلینا کا وقت بھی گھر میں واپس جانا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ اس کا ہونٹ اب بھی سوجا ہوا تھا، بلکہ حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے، اور اس کی پریشانی تب مزید بڑھ جاتی ہے جب سیزر اور ہیملٹن صبح ملاقات کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سیزر کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ دونوں کے سوجے ہوئے ہونٹ بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے، جسے دیکھ کر کوئی بھی بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ہیملٹن شکایت کرتا ہے کہ سیزر بطور کراؤن پرنس اپنے کام کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ ہیلینا بھی اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ ہیملٹن کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ دونوں ایک بہترین ٹیم لگ رہے تھے، یہاں تک کہ ہیملٹن نے ذکر کیا کہ سیزر ایک رات تو غائب ہی ہو گیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ ہیملٹن بیوقوف نہیں تھا، وہ آہستہ آہستہ سب باتیں بہت اچھے سے سمجھ جاتا ہے۔ سیزر کا چھوٹی چھوٹی بات پر اوور ریئیکٹ کرنا اس کے شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے ہیلینا ایک مشہور کتاب کا ذکر کر کے اس کی توجہ اس جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ جب وہ دونوں لائبریری جاتے ہیں تو کراؤن پرنس بھی ساتھ آنے لگتا ہے، لیکن ہیلینا صاف صاف اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کی نظریں واضح کہہ رہی تھی، بیوقوف مت بنو، ہمیں فی الحال الگ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ غصے میں کھڑکی سے باہر گھورنے لگتا ہے، کتنا بڑا ڈرامہ کوئین ہے۔ لائبریری میں ہیملٹن پرانی کتابوں کی کیلیگرافی میں کھویا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہیلینا مسلسل سیزر کی اس آخری نظر کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ وہ دکھ میں تھی کیا، مگر یہ واضح نہیں اسے چوٹ کا دکھ تھا یا واقعی پریشان تھا۔ ہیلینا اونچی آواز میں شکایت کرتی ہے۔ سیزر اسے پریشان کرنے کے دوبارہ آ جاتا ہے، مگر ہیملٹن انکشاف کرتا ہے کہ یہ دراصل یہاں آنے کا منصوبہ اسی کا تھا۔ ہیملٹن بتاتا ہے کہ وہ جہاں سیزر کی شکایت کرنا چاہتا تھا وہ وہیں اسے تھوڑا ریلیکس بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کورونیشن یعنی تاج پوشی کے دباؤ کی وجہ سے سیزر کو کچھ پل سکون کے چاہیے تھے، اس لیے وہ ہیلینا کے پاس لایا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کورونیشن میں جلدی اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ رویل کنسرٹ اب پہلے ہی امپریس بننے والی ہے، اور یہ صورتحال سیزر کے لیے ایک خطرناک ہے۔ اگر وہ ایمپریس بن گئی تو اس کا اپنا بیٹا کراؤن پرنس کے ٹائٹل کے لیے ایک راستہ روکے گا۔ اس معلومات سے ڈیوک پیسکا کی سرگرمیوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ وہ اب رائل پالیٹکس میں نیوٹرل تھے، لیکن اب وہ سماجی ملاقاتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہیلینا کو اب سمجھ آیا کہ اس کے والد نے باضابطہ طور پر سیزر کی حمایت شروع کر دی ہے۔ شاید اس لیے اولیکا نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جرات کی، کیونکہ وہ سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ہیلینا ہیملٹن سے پوچھتی ہے کہ وہ اس پر اتنا زیادہ بھروسہ کیوں کرتا ہے۔ ہیملٹن اسے صرف کتاب دکھانے کا وسیلہ قرار دیتا ہے، مگر بات اس سے گہری تھی۔ وہ ہیلینا کو بچپن سے ہی دیکھ رہا ہے
وہ بچپن سے ہی ایک ایڈلٹ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اسے۔ وہ شہر کے معاملات میں اس کا انفارمر بننے کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ شاید وہ واقعی ہیلین پر بھروسہ کرتا ہے اور اسے سیزر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ لائبریری سے واپسی پر ہیلینا دیکھتی ہے کہ کراؤن پرنس کھڑکی کے پاس گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ صرف تب اتنا سکون سوتا ہے جب ہیلینا اس کے پاس ہوتی ہے۔ ہیلینا اسے جگانے کے لیے مذاقن اس کے سر پر ہلکا سا مکہ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے چہرے پر تو ڈرائنگ بنانے والی تھی، لیکن اچانک ماحول سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ سیزر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ہیلینا کے چہرے کو چھوتا ہے اور دھیمی آواز میں اس سے کہتا ہے، اس کا زخم اب ٹھیک نہیں ہوا۔ اور پھر بغیر کسی وارننگ کے وہ اس کے قریب جاتا ہے، جسے دیکھ کر ہیلینا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا زیادہ جذباتی ماحول یا ایک طرح کا جذباتی سین بن چکا تھا۔ جب ہیلینا ابھی اس کیفے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی تو سیزر پوچھتا ہے، کیا اس کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ہیلینا جتاتی ہے کہ عام طور پر لوگ پہلے اجازت لیتے ہیں، مگر سیزر کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے پھر سے کرنے والا ہے۔ چند سالوں میں وہ چھوٹا لڑکا اب کتنا زیادہ بدل گیا ہے۔ کچھ دن بعد برف صاف ہوتی ہے۔ لیونارڈ اور ہیلینا ڈیوک اور اس کا مینر جاتے ہیں۔ ہیملٹن اور لوانا انہیں رخصت کرنے آتے ہیں، مگر سیزر وہاں موجود نہیں تھا۔ یقیناً ایگوٹ نے اسے ملنے سے روک دیا ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہیلینا خاموشی سے اعتراف کرتی ہے کہ وہ جانے سے پہلے اسے ایک آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ آہستہ آہستہ شہزادہ اسے آئس کوئن کا دل پگھلا رہا تھا۔ کہانی اب 3 سال آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیونارڈ اب نائٹ کے کمانڈر کے زیر تربیت ہے اور اپنی بہن سے مہینے میں صرف ایک بار مل پاتا ہے۔ سیزر اب ہر سرگرمیوں میں آتا ہے، مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ ایک گولڈ سوار پریکٹس میں اتنی مگن کہ سارا دن لڑنے سے اس کے ہاتھ سوج جاتے ہیں۔ امپیریل کے چوتھے سال کورونیشن کی فیملی سوار فائٹنگ کمپٹیشن دعوت لے کر واپس آتا ہے۔ اس داخلے پر کوئی پابندی نہیں اور سیزر چاہتا ہے کہ ہیلینا اس میں حصہ لے، مگر ایگوٹ کا نام تجویز کرتی ہے وہ۔ جب ہیلینا کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شہزادہ خود اب اس مقابلے میں لڑے گا تو وہ اپنے شاگرد کے ساتھ جانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اس شام سیزر کے جانے سے پہلے ہیلینا دہلیز پر روکتی ہے۔ 3 سال پہلے والی اس کی وہ سین یاد کراتی ہے کہ وہ کیسے اس کے قریب آیا تھا۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی دوری اور خاموشی آ گئی ہے۔ سیزر جاتے ہوئے اچانک سے مول کر ہیلینا کو پہلے تو حق کرتا ہے اور کہتا ہے اسے آنے والے امتحان کے لیے ہمت دے۔ 1 ماہ بعد مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ ہیلینا، لیونارڈ اور ایگوٹ کیپٹل پہنچتے ہیں۔ ایگوٹ شہر کی چمک دمک دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتی ہے اور ہیلینا اسے دھیرے دھیرے تحائف خرید کر دیتی ہے۔ ہیلینا کو یقین ہے کہ اس کا مقابلہ فاتح اس کے شاگردوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ خریداری کے بعد ہیلینا چپکے سے سیزر سے ملنے نکلتی ہے اور ایک ریستوران میں پہلے ہیملٹن سے ملتی ہے۔ اسے برونٹے فیملی اور فرسٹ ایمپریس کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات چاہتی تھی وہ۔ ہیملٹن بتاتا ہے کہ ایمپریس اپنے بیٹے فرا کو امپیریل بنانا چاہتی ہے۔ اس وقت سیزر کی پوزیشن مستحکم ہے، اس لیے مخالف گروہ اپنی کسی لڑکی کو کراؤن پرنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سیزر پر قابو پایا جا سکے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اوریکا ہے۔ ہیملٹن کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہیلینا کو کراؤن پرنس بنا سکے، مگر ہیلینا انکار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے ایمپریس رہ چکی ہے اور اب اسی شاہی جوڑ توڑ اور سماجی میل جول سے نفرت ہے اسے۔ لیکن اس کے باوجود کسی اور کو اپنے شہزادے کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ ہیلینا شادی کے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر اپنی پوری توجہ آنے والے مقابلے پر مرکوز کر لیتی ہے۔ اسٹیڈیم میں ہجوم بہت ہی زیادہ ہے، مگر خوش قسمتی سے نوبلز کے بیٹھنے کی جگہ ایک الگ ہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہیلینا کے بالکل ساتھ والی جگہ پر مس اولیکا بیٹھتی ہے۔ اپنی آخری ملاقات کے بعد وہ ہیلینا سے کافی زیادہ خوفزدہ ہے، مگر ہیلینا کو یہ صورتحال کافی زیادہ فنی نظر آتی ہے۔ وہ شائستگی سے برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اولیکا کو جگہ تبدیل نہیں کرنے دیتی۔ ہیلینا اسے غور سے دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ اتنی گھبرائی ہوئی لڑکی رائل فیملی کی سازشوں میں کیسے زندہ رہے گی۔
جلد ہی لڑکی آخری راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ ایگوٹ اپنا میچ ہار جاتی ہے، مگر اس کی شاندار پرفارمنس ہجوم کی بھرپور توجہ سمیٹ لیتی ہے۔ اگلا نمبر لیونارڈ کا ہے، جو صرف ایک ہی وار سے اپنا میچ جیت جاتا ہے، جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دشمنوں کو بے رحمی سے شکست دیتا ہے۔ ہجوم اس کی مہارت سے اتنا متاثر ہوتا ہے، مگر اس کے اندازے سے تھوڑا خوف زدہ بھی، کیونکہ وہ ہیلینا کا اپنا مخصوص فائٹنگ سٹائل استعمال کر رہا ہے۔ فائنل میں فائنل میچ سیزر اور لیونارڈ کے درمیان ہوتا ہے، جو کہ نوبلز کے لیے ایک بہترین شو ثابت ہوتا ہے، اور آخر میں توقع کے مطابق سیزر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ کامیابی کے بعد تمام لڑکیاں سیزر کے لیے دیوانی ہو رہی ہیں، خاص طور پر لیڈی برونٹے، جو اس کی طرف مائل ہونے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی۔ روایت کے مطابق جو جیتنے والا ہوتا ہے، گارلینڈ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، جو اسے اپنے دل کی خاتون کو دینا ہوتا ہے۔ سیزر سیدھا اولیگا کی طرف بڑھتا ہے، جو بڑی امید سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ ہیلینا لاپرواہ بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اولیگا اسے مبارکباد دیتی ہے، مگر سیزر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہار اسے اپنے سر سے اتار کر اولیگا کے بجائے ہیلینا کو پہنا دیتا ہے۔ پورا اسٹیڈیم دنگ رہ جاتا ہے۔ سیزر اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے، اس کی یہ فتح صرف اس کے ماسٹر کے نام ہے۔ ہیلینا الجھن میں ہے۔ یہ ایک رومانٹک گیسچر تھا، یہ محض شکریہ کا ایک طریقہ۔ اس واقعے کے بعد رئیسوں یعنی نوبلز میں افواہیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا ہیلینا اس کی محبت کا جواب دے گی، اور لیڈی برونٹے کا اب کیا بنے گا۔ دوسری طرف بند کمرے میں ہیلینا پہلے ہی اپنے شاگرد کو سبق سکھا رہی ہے۔ سیزر اپنی تلوار پالش کرتے ہوئے ہیلینا سے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اسے سرعام لا کر مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہیلینا کو شک ہے کہ سیزر اسے ایمپریس کے خلاف اپنی جنگ میں بطور مہارت استعمال کر رہا ہے۔ لیکن سیزر بڑی معصومیت سے شکایت کرتا ہے، وہ صرف اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیلینا اس کی باتوں میں آ کر اسے یقین دلاتی ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے، بلکہ وہ اسے انعام دینے کا بھی وعدہ کر لیتی ہے۔ سیزر فوراً چمک اٹھتا ہے اور ہیلینا کے ہاتھ پر کس کر کے کہتا ہے کہ وہ بے تابی سے اپنے انعام کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہیلینا یہ قصہ لیونارڈ کو سناتی ہے تو وہ بھی شہزادے کی اس کلیور اسٹریٹجی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اسی دوران وہ ہیلینا کو ایک لیٹر بھی دیتا ہے، جس پر شاہی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ لیٹر سیزر کا نہیں بلکہ خود ایمپریس کی طرف سے ہے، اور اب اصلی خطرہ سامنے آ چکا ہے۔ لفافے میں ایمپریس کی طرف سے ملاقات کی دعوت ہے، جسے ٹکرانا ناممکن ہے۔ ہیلینا سیزر کی طرف سے پیدا کی گئی اس مشکل صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر محل پہنچتی ہے۔ ایمپریس بظاہر بہت ہی زیادہ اس کے سامنے پولائٹ بنتی ہے، اور ہیلینا بھی اتنی ہی مہربانی اور پولائٹنس سے اسے جواب دیتی ہے۔ وہاں اولیگا برونٹے بھی چائے پر موجود تھی، اور ان کے درمیان واضح تناؤ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایمپریس انہیں دوست سمجھتی ہے، مگر اولیگا فوراً ٹوک دیتی ہے کہ وہ صرف جان پہچان والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ پکے دشمن ہیں، مگر یہ لفظ بھی کام کر گیا۔ جب ایمپریس پرنس کے پسندیدگی کا ذکر کرتی ہے تو ہیلینا بڑی صفائی سے وضاحت کرتی ہے کہ ہار کا وہ اشارہ صرف ماسٹر اور ڈسپلن کے رشتے کی علامت تھا، محبت کا نہیں۔ اس کے بعد ایمپریس انہیں باغ میں لے جاتی ہے تاکہ محل کے سب سے کم عمر آرچر کی مہارت دکھا سکے۔ وہ ہیلینا سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ تیر اندازی جانتی ہے۔ یقیناً وہ جانتی ہے، اپنی پچھلی زندگی میں وہ ایک مرسنری تو تھی۔ اولیگا ہیلینا کے مشاغل کو پر تشدد قرار دیتی ہے، مگر ہیلینا خاموش رہتی ہے۔ ایمپریس اصل مدعے پر آتے ہوئے ہیلینا سے پوچھتی ہے کہ وہ کراؤن پرنس بننا چاہتی ہے کیا۔ دراصل وہ تیر انداز ایک خطرہ تھا، اور مہارانی چاہتی تھی کہ ہیلینا اس لقب سے دستبردار ہونے کی قسم کھائے، مگر جواب دینے کے بجائے ہیلینا خود کا مان سنبھالتی ہے اور اتنی قوت سے بلسے پر نشانہ لگاتی ہے کہ تیر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایمپریس سے معافی مانگتے ہوئے واضح کرتی ہے کہ وہ قسموں پر نہیں بلکہ ڈیل پر یقین کرتی ہے۔ یہ ایمپریس کو پیچھے ہٹنے کا ایک خطرناک مگر دو ٹوک پیغام تھا۔ اولیگا اس گستاخی پر غصے میں آ جاتی ہے، مگر مہارانی ہیلینا کی ہمت سے متاثر ہو کر
اسے اپنا ایلے بنانے کی پیشکش کرتی ہے۔ ہیلینا ایک مشکل صورتحال میں پھنس جاتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، سیزر اپنی اسپائڈی سینس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ سخت رویہ اپناتا ہے اور ہیلینا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ جب مہارانی اپنی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھتی ہے کہ ہیلینا حیران ہے